مجاہدین انفرادی مقابلے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر دشمن کے کچھ نوجوان بھی میدان میں آتے ہیں۔ نیزوں اور تلواروں سے مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا قوت اور طاقت تھی عمر بن معاب اور طلحہ اسدی رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں۔ عرب کے یہ مانے ہوئے بہادر اپنے مقابلے پر آنے والے فوجیوں میں سے کچھ کو تیق کر دیتے ہیں اور کچھ کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ انفرادی جنگ میں یہ مرحلہ مسلمان واضح برتری سے جیت جاتے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات عرض ہے کہ عمر بن معاب رضی اللہ عنہ نہایت لمبے قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ انفرادی جنگ کا انہیں خوب تجربہ تھا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انفرادی مقابلے میں جو جماعت جیت جائے اس کے فوجیوں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور مزید دلیر ہو جاتی ہے۔ رستم نے دیکھا کہ انفرادی مقابلوں میں مسلمانوں کو برتری حاصل ہو رہی ہے، تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ فوری طور پر اجتماعی حملہ کیا جائے۔ ایرانی فوج کا پہلا دستہ 13 ہاتھیوں اور 4000 فوجیوں سمیت مشتمل تھا۔ انہوں نے قبیلہ بجیلہ اور ان کے جانبی لشکر پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں ہاتھیوں کی موجودگی ایک نئی بات تھی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ قبیلہ بجیلہ کے لوگ مشکل میں ہیں، تو فوراً طلحہ بن خویلد اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ دونوں جانب سے گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں نے پوری قوت سے دشمن کے حملے کو روک دیا، مگر ہاتھی مسلمان فوج کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران میں دشمن کا ایک کڑیل جوان بلند آواز سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارتا ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجلی کی طرح اس کی طرف لپکتے ہیں اور اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ ہاتھیوں نے مسلمانوں کی طرف بڑھنا اور انہیں نقصان پہنچانا شروع کیا، تو دشمن نے مزید زور سے ان کو ہانکنا شروع کیا۔ ہاتھیوں کا رخ بنو اسد کی طرف تھا۔ ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی تکبیر بلند کرتے ہیں اور اسلامی لشکر متحد ہو کر دشمن کی طرف بڑھتا ہے۔ دشمن کے ہاتھی دائیں اور بائیں سے مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ سالار اعظم سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم کے سردار عاصم بن عمر کو پیغام بھجواتے ہیں، کیا تم لوگ اونٹوں اور گھوڑے والے نہیں ہو؟ ان ہاتھیوں کا کچھ علاج کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہر تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں کے سواروں کو تیروں سے نشانہ بنائیں۔ بنو تمیم کے نوجوانوں سے کہا کہ ہاتھیوں کی پچھلی جانب سے آگے بڑھو اور ان کے مضبوط رسے کاٹ ڈالو۔ اس سے ہاتھیوں پر موجود صندوق اور تابوت نیچے گر پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے سواروں کو نشانہ بناؤ۔ لڑائی کا زور بنو اسد کے گرد تھا۔ عاصم تمیمی نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ مسلمانوں کا میمنہ یعنی لشکر کا دائنا حصہ اور میسرہ یعنی بائنا حصہ بکھر گئے۔ مسلم نوجوان دشمن کے ہاتھیوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہاتھیوں کی چنگھاڑ بڑھنے لگی۔ ان کے محاوت کو نیزوں سے زخمی کر کے گرایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی محاوت یا فیل باندھ نیچے گرتے ہیں، دشمن کا دباؤ آہستہ آہستہ بنو اسد سے ہٹتا جا رہا ہے۔ اب دونوں کی طرف سے جنگجو پھر سے آمنے سامنے لڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے شیر دشمن کو جلد ہی ان کی کمین گاہوں کی طرف دھکیلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد شروع ہونے والی لڑائی غروب آفتاب تک جاری رہتی ہے۔
شام کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ اور کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی ہے۔ آج کا دن بنو اسد کے لیے بڑا اہم تھا۔ بنو تمیم نے اپنے کمانڈر عاصم بن عامر کی قیادت میں بڑی خوبصورت جنگ لڑی۔ بنو اسد کو دشمن کے نرغے سے بچانے میں طلیحہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بڑا زبردست رہا۔ یہ مجاہد خود بھی بنو اسد سے تھے۔ انہوں نے دوران جنگ اپنی قوم اور قبیلے کے افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میری قوم تم بنو اسد ہو، تمہیں اسد اس لیے کہا گیا ہے کہ تم شیر جیسی بہادری کے جوہر دکھاتے ہو۔ اٹھو، ہمت کرو، اپنی طاقت بحال کرو اور دشمن کو دبوچ لو۔ دشمن پر زوردار وار کرو، ہاں دیکھنا بھاگنے کا خیال نہ آئے۔ اپنے دشمن پر شیروں کی طرح جس لگاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کا نام لو اور دشمن پر بھرپور یلغار کرو۔ جنگ کا میدان ہے اور سجیلے نوجوان اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کمانڈر کی تقریر ان میں بہادری اور شجاعت کی روح پھونک رہی ہے۔ طلیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت بہادر اور شجاع ہیں۔ بنو اسد اور بنو تمیم نے مل کر آج کا معرکہ مان لیا، مگر اس کے لیے بڑی قربانی دی۔ قادسیہ کی جنگ کے پہلے روز کو یوم ارماس کہا جاتا ہے۔ ارماس کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز میں گڈمڈ ہو جانا۔ چونکہ اس دن دونوں طرف سے بڑی تعداد میں فوجیں تھیں، اس لیے یہ کہنا مشکل تھا کہ کون جیتے گا۔ فتح اور شکست کا معاملہ اس دن گڈمڈ ہو گیا تھا، لہٰذا اس دن کو یوم ارماس کا نام دیا گیا۔ عام طور پر مسلمانوں کی جو جنگیں لڑیں ان میں فتح و شکست کا ایک ہی روز میں فیصلہ ہو جاتا تھا، مگر اس جنگ نے ایسا طول کھینچا کہ غروب آفتاب تک کوئی نتیجہ نہ نکلا، بلکہ یہ اگلے 3 دن تک جاری رہی۔ پہلے روز مسلمانوں کے 500 فوجی شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ ان میں سے 400 سے کچھ زیادہ شہداء قبیلہ بنو اسد ہی سے تعلق رکھتے تھے، مگر دوسری طرف ایرانیوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس روز ان کے 2000 فوجی واصل جہنم ہوئے، جبکہ ان کے زخمیوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ رات چھا گئی تو دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپوں کی طرف لوٹ گئیں اور آرام کرنے لگیں۔ رات کو کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس رات کو لیلۃ الہداۃ کہا جاتا ہے، یعنی پرسکون رات۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء اور زخمیوں کو میڈیکل کیمپ میں منتقل کیا، جو مسلم فوج کے عقب میں میدان جنگ سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وہاں مسلم خواتین ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ مسلم فوجی چونکہ پچھلے کئی ماہ سے اس جنگی مہم میں شامل تھے، اس لیے وہ اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ یہی محترم خواتین اس میڈیکل کیمپ کو چلا رہی تھیں۔ یہ زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں، مرہم پٹی کا کام کر رہی تھیں، اور یہ خواتین اس جنگ میں ایک سخت ترین کام کی ذمہ داری بھی انجام دے رہی تھیں، جو ان کے نازک کندھوں پر آ پڑی تھی۔ سنگلاخ زمین کو کدالوں سے کھود کر ان شہداء کو دفن کرنا بلا شبہ جان جوکھوں کا کام تھا، مگر اسلام کی بیٹیاں تاریخ کے صفحات پر یہ سنہری کارنامے بھی ثبت کر رہی تھیں۔ شہداء کو دفن کرتے وقت انہیں کئی دفعہ اپنے شوہر، اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کی تدفین بھی کرنا پڑتی، مگر پہاڑوں سے بلند حوصلہ اور اللہ پہ مضبوط ایمان انہیں ہر محنت اور مشقت برداشت کرنے کی قوت فراہم کرتا رہا، اور یہ پے کر تسلیم و رضا بن کر اپنی ڈیوٹی ادا کرتی رہیں۔ خواتین کے اس کیمپ کے انچارج حبیب بن جریر انصاری تھے۔ انہیں چونکہ مرہم پٹی اور زخمیوں کے علاج میں خاص مہارت تھی، اس لیے اس مشن کا انچارج انہی کو بنایا گیا تھا۔